اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ رسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع ایمانکم ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم صدق اللہ علیہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ وکذالک اور اسی طرح جعلناکم ہم نے تمہیں بنایا، کم میں نے تمہیں جعلنا بنایا، امتن امت بنایا، وسطن افضل ترین امت بنایا، لتکونوا تاکہ تم ہو جاؤ، شہداء گواہ ہو جاؤ، علی الناس لوگوں پر گواہ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ اور یہ رسول جو تمہارے ہیں یہ بھی ہو جائیں، علیکم شہیدا تمہارے پر گواہ، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم پہلے جس قبلہ پر تھے ہم نے وہ اسی لیے مقرر کیا تھا، الا لنعلم من یتبع کہ ہم دیکھیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے، اور بے شک یہ بھاری تھی مگر ان پر جنہیں اللہ نے ہدایت کی، اور اللہ کی شان نہیں کہ تمہارا ایمان حقارت کرے، بے شک اللہ آدمیوں پر بہت مہربان اور مہر والا ہے۔ یہ تو قرآن مجید گواہی دے رہا ہے اس بات کی کہ ایک تو تم امت جو ہو افضل و ترین امت ہو، جیسے نبی تمہارا سب سے افضل سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، جیسے نبی سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہے نا، تو امت کو بھی ہو چاہیے امتی۔ امتی کی بڑی کنڈیشن ہے، ایسے تو نہیں ہر کوئی امتی کہلا دے گا۔ امتی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہلائے گا شخص، جسے آقا کہیں کہ ہاں یہ میرا امتی ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یہ افضل ترین امت ہے، اور دوسری امتوں کی گواہی دو گے آقا کی غلامی سے، جو غلام ہے وہی گواہی دے سکے گا۔ اس آیت کریمہ میں بظاہر امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرمائی جا رہی، لیکن ظاہر ہے کہ امت جو ہے جو کچھ بھی اسے عزت ملی ہے آقا کی غلامی سے ملی نا۔ سب سے پہلے تو نبی محترم امام الانبیاء ہیں، احمد مجتبیٰ ہیں، پہلے تو ہم ان کی تعلیمات ان کے اس میں حلقے میں داخل ہوں گے، ان پر ایمان لائیں گے، تو پھر امت کہلائیں گے، یعنی عظیم ہمیں نام ملا، وسط کا افضل ترین۔ تو یہ قیامت کے دن دوسرے انبیاء، یعنی یہ اس کی شان رسول ہے کہ قیامت کے دن دوسرے جو انبیاء ہوں گے ان کی امتیں ان کے آگے مکر جائیں گی، صاف کہہ دیں گی ہم تو نہیں جانتے تمہیں، ہمیں تو کسی نے نہیں پیغام پہنچایا۔ وہ کہیں گے یا اللہ اے بار الہ دیکھ، یہ دیکھ ہمارے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں، میں نے انہیں پیغام پہنچایا ہے، یہ میری امت جھوٹ بول رہی ہے۔ تو اس موقع پر پھر گواہی دے گی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، پیش کریں گے یہ امت گواہی دے گی کہ خدایا تیرے پیغمبر سچے ہیں یہ، اور یہ کفار جھوٹے ہیں، یہ جھوٹے ہیں۔ واقعی ان حضرات انبیاء نے تبلیغ فرمائی تھی، اس جو کفار ہیں وہ جو جھوٹ بول رہے ہوں گے وہ اعتراض کریں گے تم تو ہمارے زمانے میں تھے ہی نہیں، تم نے کیسی یہ گواہی دے دی، تم تو سینکڑوں برس بعد پیدا ہوئے، بغیر دیکھے بالے گواہی دے رہے۔ تو اس پر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امتی ہیں وہ کہیں گے ہم نے دیکھنے والے سے سنا ہے، یعنی ان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی تصدیق فرمانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، یعنی ان کہیں گے کہ یہ جو قرآن مجید آیا ہمارے پاس اس میں ہمیں بتایا گیا کہ انہوں نے پیغام اپنا سب نے پہنچایا اپنے اپنے ٹینیور میں، اپنے اپنے دور میں، یعنی کہ تمام نبیوں نے اپنے اپنی امت کو اپنے، تو سارا قرآن پاک گواہی دے رہا ہے، کیونکہ قرآن مجید سچا ہے اس لیے ہم بھی سچے ہیں، قرآن مجید کی گواہی پہ سچے ہیں ہم، کیونکہ بتائیں گے انہوں نے واقعی تبلیغ کی ہے دین کی سب نے، اور یہ بھی ارشاد فرمایا سب نبیوں نے کہ اگر میں نہ رہوں، میں وصال ہو جائے، تو میرے ٹینیور میں اگر اس شکل کے، اس حلیے کے اور اس نام مبارک کے، احمد نام کے
اگر کوئی نبی آ جائیں تو اے میری امت کے لوگوں ان پر ایمان لے آنا، وہ آخری نبی ہوں گے۔ ہر نبی اپنی امت کو کہہ کے گیا ہے، یہ درس دیا۔ تو اس طرح سے جب وہ گواہی دیں گے کہ یہ ہم اس قرآن مجید کے حوالے سے ہم گواہی دیتے ہیں، ہم سچے ہیں کہ یہ نہیں مانے، ان کے نبیوں نے بڑی کوشش کی، تو پھر ہمارے نبی یہ جو آخری لفظ ہے نا کہ شاہدن والا لفظ، لتکونوا شہداء علی الناس، ہاں تو لتکونوا شہداء علی الناس ان یکون الرسول علیکم شہیدا، تو رسول تمہاری پھر گواہی دے گا۔ ہمارے آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اور محشر میں۔ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائیں گے اور عرض کریں گے اس بارگاہ خداوندی میں، واقعی ہم نے ان سے فرمایا تھا کہ گزشتہ پیغمبروں نے اپنی اپنی قوم کو تبلیغ فرمائی تھی، اس گواہی پر انبیاء کرام کے حق میں ڈگری ہوگی۔ ہاں اس واقعے کا اس آیت پاک میں ذکر ہوا ہے، اس سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ ایک تو یہ کہ یہ امت یعنی مسلمان سارے پیغمبروں کی گواہ ہیں اور مدعی گواہ سے بہت محبت کرتا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ تمام پیغمبروں کی محبوب ہے یہ امت۔ اور دوسرے یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اگلے اور پچھلے حالات کو خود اپنی آنکھ سے دیکھا ہے آقا نے صلی اللہ علیہ وسلم نے، ورنہ سنی ہوئی شہادت تو مسلمان دے چکے تھے، اب ضرورت تھی کہ دیکھنے والا اپنی دیکھی ہوئی گواہی دے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تاکہ جنت، دوزخ، خدا کی ذات و صفات کی سب تو گواہی دیں سنی ہوئی دیکھ کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سنا کے دی ہے نا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں سے دیکھ اللہ تعالیٰ کی زیارت کی، اور جنت بھی اپنی آنکھوں سے دیکھی، دوزخ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھی، ہاں گواہی دی۔ ہاں تیسرے یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری امت کے حالات، ہر آدمی کے ہر کام سے ہر وقت واقف ہیں، کیونکہ بارگاہ الہی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو گواہیاں ہوں گی، ایک تو یہ کہ مسلمان ٹھیک کہہ رہے ہیں، دوسرے یہ کہ یہ لوگ گواہی کے قابل ہیں۔ فاسق، فاجر، بدکار وغیرہ گواہی نہیں دے سکتا، بدکار کی گواہی شرعاً قبول نہیں ہوتی۔ تو اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے ایمان کی گواہی دے دی واقعی وہ جنتی ہے۔ صدیق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کا ایمان قطعی ہے کہ اس کی گواہی اللہ کے گواہ نے دے دی، اس کا منکر رب کا منکر ہے۔ اس آیت کے دوسرے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں، اے مسلمانوں دنیا میں تم سب کے گواہ بن سکتے ہو، اسی لیے عدالت میں مسلمان کی گواہی کافر کے مقدمہ میں مانی جائے گی، مگر کافر کی گواہی مسلمان کے مقدمہ میں قبول نہیں ہوگی۔ یہ بھی اس امت کی شرافت اور عزت ہے۔ اور تیسرے معنی اس آیت کے یہ بھی ہو سکتے ہیں، اگر مسلمان کسی شخص زندہ یا مردہ کو اچھا جانے وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے، اگر مسلمان کسی کو برا جانے وہ اللہ کے نزدیک بھی برا ہے۔ اسی طرح جنازے، ایک میت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزری، اس کے لوگ جو تھے صحابہ کرام تعریف کر رہے تھے اس جنازے کی، تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ نے سرکار نے فرمایا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ اسی طرح ایک اور موقع پہ ایک جنازہ گیا، اس وقت بھی صحابہ کرام تشریف فرما تھے اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے۔ اس جنازے کے بارے میں صحابہ کرام نے کچھ باتیں کی، ہاں یعنی تعریف نہیں کی، فرمایا اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی آقا نے اسی وقت، کیونکہ اتنی بڑی گواہی جو امتی دے دے۔ ہاں اور پھر ساتھ ہی یہ بھی ارشاد فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو، لہذا جس مسلمان کو عام ولی جانے وہ واقعی اللہ کا ولی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین، صدق اللہ علیہ۔